وہ یہ ہے جو اب تک پہنچ بھی گئی ہوگی، لیکن آج دوبارہ بتایا تو ابھی ریسنٹ خبر ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو جو معاشی سپورٹ دی تھی، جو پیکج دیا تھا $3 ارب کا، اس میں سے $1 ارب جو ہے انہوں نے واپس منگوا لیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے بادی نظر میں کہ یہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے پاکستان کی فورن پالیسی کو لے کر۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ پاکستان کی کس پرسپیکٹیو کو لے کر یہ شیئر کیا گیا ہے، کس پرسپیکٹیو کو لے کر یہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے، اور کیا پاکستان نے کس وجہ سے اپنے اتنے کلوزسٹ الائز سعودی عرب کو جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی مانگ لیے پاکستان سے، اور یہ پیسے جو ہیں پھر کہاں سے پاکستان نے پورے کیے، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس کنٹری نے پاکستان کی مدد کی سعودی عرب کے پیسے واپس کرنے میں۔ سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی سپورٹ دینے کے لیے پاکستان اسٹیٹ بینک میں $3 ارب رکھوائے تھے۔ ہم جس وقت مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے اس نقشے کا حصہ بنا رہے تھے، سعودی عرب نے اپنی یہ رقم واپس لے لی، ہم نے بے عزتی کے ڈر سے خبر تک چھپا لی۔ سر اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ سعودی عرب کس بات میں ناراض ہوا، کیوں $1 ارب واپس لے لی؟ دیکھیے اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ $3.5 ارب جو انہوں نے سعودی عرب میں دیا تھا پاکستان کو 2018 میں جب دینا شروع کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو یہ سسٹم دی سعودی عرب کی طرف سے، دوسرا ہمیں ادھار تیل دیا جا رہا تھا، پیٹرول دیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ پے پر پہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ترکی کی وجہ سے، پھر ملیشیا کی وجہ سے، پھر ایران کی وجہ سے، کہ سعودی عرب نے اب آہستہ آہستہ اپنی امداد یا اپنی سپورٹ واپس لینی شروع کر دی۔ تو ایک تو انہوں نے سارے رقم پاکستان سے واپس مانگ لی تھی، جس میں سے ہم نے پہلی قسط جو ہے وہ $1 ارب کو ہم نے واپس کر دیا ہے، وہ جولائی کے آخری ہفتے میں پاکستان نے سعودی عربیہ کو واپس کر دی، اور باقی رقم ہم نے عنقریب واپس کرنی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ پریشر ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ہمارا جو فارن آفس ہے اس کی یہ نیگلیجنس ہے، ان کی غلطیاں ہیں کہ جب ہم سعودی عربیہ سے امداد بھی لے رہے تھے اور ان کی سپورٹ بھی حاصل کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ 3 جگہوں پہ جہاں ان کے سینسٹیو پورشنز ہیں، مثلا ملیشیا جو ایک نئی OIC بنانا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرا ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ 1400 سال پرانی ہسٹری ہے اس کی، تو جب ہم وہاں پہ ان کو کچھ گڑبڑ کریں گے یا ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے سعودی عربیہ کی طرف سے ناراضگی آئے گی۔ اور سب سے بڑی جو مہم چیز ہے ٹرکی ہے، کیونکہ ٹرکی نے آپ کو یاد ہوگا 2017 میں سوڈان میں جا کے ایک ان کی پورٹ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں پہ گورنمنٹ بھی ٹاپل ہوگی اس کے بعد۔ تو ٹرکی کیونکہ ایکسل کر رہا ہے، وہ سرکل کر رہا ہے سعودی عربیہ کو، تو ٹرکی کے ساتھ بھی کمفرٹیبل سعودی عربیہ نہیں ہے۔ دو سوال ہے میرے آپ سے، ایک تو آپ نے کالم میں جی بتائیے میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ ہے وہ ارطغرل ڈرامہ جو تھا اس نے بڑا مین کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم جان بوجھ کے پاکستان میں ایک سرکش ماڈل کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جو ظاہر ہے جس سے سعودی عربیہ خوش نہیں تھا، تو وہ یہ ایک مین وجہ بنی ہے۔ جوہر صاحب آپ نے اپنے کالم میں اس کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو نقشہ بنایا پاکستانی گورنمنٹ نے، اس سے بھی نتھی کیا، اور آپ کا پورا کالم جو ہے وہ بڑا زبردست پولیٹیکل سیٹائر طنز بھی ہے کہ نقشے بنانے سے جو ہے وہ obviously جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا خالی نقشے بنانے سے۔ اس میں آپ نے جو خلافت عثمانیہ کا آخری شہزادہ ہے ارطغرل، شروع والے کی بات نہیں کر رہا، آخری والا جو ہے اس کا ہی بتایا کہ وہ جب اب سب بدحالی میں تھا، زوال میں تھا، اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور تباہ ہو گئے پورا خاندان ان کا، اس کے باوجود وہ ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا، کینیڈین کمپنی میں کام کرتا تھا، اس نے وہاں بھی خلافت عثمانیہ کا ایک نقشہ بنایا ہوا تھا۔ تو ایک تو نقشے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، جو پاکستانی گورنمنٹ سمجھ رہی ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے مقبوضہ کشمیر کا نقشہ، اور کیا سعودی عرب نے آپ کے خیال میں یہاں پہ ہندوستان کی سائیڈ لی ہے جب ہم سے پیسے واپس مانگ لیے جو کشمیر کے اوپر یہ اچانک ایسا نہیں ہے، 1 سال کا یہ پروسیس ہے جو چل رہا تھا، اس کی یہ وجہ یہ نقشہ وجہ نہیں بنی، لیکن 1 سال سے یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک کشمکش چل رہی تھی، اور اس کو کل جو بیان دیا تھا ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ اگر OIC میں ہمیں سپورٹ نہ کیا گیا تو ہم ایران کو، ترکی کو اور ملیشیا کو پاکستان میں دعوت دے کے ایک کانفرنس بلوائیں گے، تو اس میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوئی، اس سے بہت زیادہ ریئیکشن ہوئے، اور جو عرب اور گلف ملکوں کے جو اخبارات ہیں انہوں نے اس خبر کو بہت زیادہ اٹھایا اور پاکستان کے اوپر خاصا پریشر ڈالا گیا۔ تو بیسیکلی میرا خیال ہے فارن آفس جو ہے اس کی نیگلیجنس، ان کی غلطیاں ہیں کہ ان کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اس میں ہم پرائم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو مورد الزام پوری کو نہیں ٹھہرا سکتے، نہ اسٹیٹ کو۔ یہ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ ڈھول انہی کے گلے میں بندھے گا، یہ نقصان انہی کو ہوگا اس کا۔ شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے خبر بھی بریک کی اور آپ نے اس پہ بات بھی ہم سے ہو گئی، کلیریفیکیشن تھوڑی سی ہو گئی۔ میرے ساتھ فرق حبیب صاحب موجود ہیں، شہر رضا صاحب موجود ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب موجود ہیں۔ فرق حبیب صاحب، پاکستان جو ہے نے نقشہ بنا لیا، بڑی اچھی بات ہے، مشترکہ قرارداد پہ
اچھی بات ہے, روڈ ٹو سری نگر بھی بن گیا, لیکن کشمیر کو لے کر ہمارے ساتھ کوئی ایک اسلامک کنٹری جو ہے نہ اس کا کوئی سفیر آیا کل کے اہم ترین دن پہ, کوئی سربراہ آپ لوگوں نے نہیں بلا سکے, کوئی یکجہتی مسلم کنٹریز میں بھی ہم شو نہیں کر سکے, جس سے یہ ظاہر ہو کہ کشمیر کے موقف پہ ہماری پذیرائی ہے اور جو غاصب گورنمنٹ ہے مودی کی اس کو جو ہے وہ تنہا ہو گیا, جو کہ ہمارے پرائم منسٹر کا کلیم بھی ہے. فاروق حبیب صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کامران, جو اصل چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ کوئی 1 سال پرانا معاملہ نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے بھارت مارز وجود میں آیا ہے, یہ تب سے معاملہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے, اور ایک ہمارا اس کے اوپر ایک متنازع معاملہ ہے, اس کے اوپر ایک کانفلکٹ ہے, اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے اوپر موجود ہیں. بھارت نے جو ہے وہ پچھلے سال ایک قدم لیا, انہوں نے ان کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اس کو اپنے اندر ضم کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے, دنیا کے ہر ملک کا اپنا اپنا کسی نہ کسی ملک کے ساتھ کہیں نہ کہیں مفاد ہے. کہاں پاکستان جو ہے وہ خارجہ محاذ کے اندر جو ہے وہ تنہا ہو چکا تھا, آج پاکستان جو ہے وہ کم بیک کر رہا ہے ان تمام معاملات کے اندر. آپ دیکھیں کیسے جو مودی کی RSS کی آئیڈیالوجی تھی, آج اس کے اوپر پوری دنیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے, آج پوری دنیا جو ہے اسے کنڈیم کر رہی ہے. آج دنیا کا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ آئے روز اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیٹوریلز آتے ہیں, کالمز آتے ہیں, ان کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف خبریں چھپ رہی ہیں, جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے بھارت کا نیریٹو وہاں پہ پریویل کرتا تھا, آج ہمارا نیریٹو پریویل کر رہا ہے. اور یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں جو آگے اس تحریک کو مزید تیز کریں گے اور پوری دنیا کا اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ کریں گے. آج مودی کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو ایک سیکولر انڈیا کو ایک ہندیا بنانا چاہتا ہے. ٹھیک, وہ آپ کی بات صحیح ہے. جو ہندوستان کی سوچ ہے اس کو لے کر وہاں تو پورا میڈیا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت سی پالیسیز کے اوپر مغربی میڈیا کنڈیم کرتا ہے, اس طرح وہ مودی کی بھی اس پالیسیز کے اوپر کنڈیم کر رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں پہ پریگمیٹک سوچ آ رہی تھی, میں کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. ہم کوئی برادر ملک کو اکٹھا نہیں کر سکے, OIC کا کوئی اجلاس نہیں کرا سکے 5 اگست لاسٹ ایئر سے لے کے اب تک کشمیر کے مسئلے پہ, UN میں ہم نہیں لا سکے اس ایشو کو. کامران آپ کا دیکھیں, کامران آپ کا حق ہے سوال پوچھنا, لیکن معاملات کو بھی آپ سمجھیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ملیشیا تھا اس کی بھارت کے ساتھ کتنی بڑی تجارت تھی. انہوں نے تمام تر تجارتی پابندیوں کے جو ٹریڈ ختم کرنے کی دھمکیوں کے علاوہ بھی ملیشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. جو دیگر ممالک ہیں, کسی ملک کی جو ہے وہ معیشی انویسٹمنٹ وہاں پر ہے. وہ بھارت جب ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا تھا تو اس وقت تو پاکستان, اس وقت بھی تو ہماری جو حکومتیں تھیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. چاہے UAE تھا, سعودی عربیہ تھا, جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں, ان کو جب ان کے تعلقات وہاں پر استوار ہو رہے تھے تو اس وقت ہم نے کیا کام کیا, یہ سوال بھی آپ ان سے پوچھ لیں. ان کے نمائندگان موجود ہیں. آج افغان امن پروسیس کے اندر سوال آپ سے سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں. نیپال انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے, آج بنگلہ دیش سے ٹرکی, ایران, ملیشیا, آپ نے 3 ممالک گنوائے ہیں. آپ نے ان 3 ممالک کی ہیڈ آف دا سٹیٹس کی صرف وربل سپورٹ لے کر اپنے کشمیر کے ایشو کے اوپر, ہمارے کشمیر کے ایشو کے اوپر ایک سگنیفیکنٹ الائی